أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बड़े जिम्मा हो तुमसे कोई इज़ा तदैतुम, जब तुम सीधे रास्ते पर हो तो उनका गुमराह होना तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मफहूम है। अगर ये मफहूम जो आप बता रहे हैं जिससे ज़हन जा रहा है, तो फिर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो फरीज़ा बार बार कुरान मजीद कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ, और तमाम ये फरीज़ा है ना दिन का। और इस सूरह में खुद देखिए कुनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा आ चुका है। अगर वो मफहूम लिया जाए तो फिर ये सब के सब क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। जी, इस बुनियाद पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वजाहत की है, सहाबा के सामने पेश किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, दूसरों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अपनी फ़िक्र भी करनी चाहिए, दूसरों की फ़िक्र भी करनी चाहिए। तबलीग की, तालीम दी, तरबियत पूरी कोशिश की, मारूफ का हुक्म दिया, मुनकर से रोका, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा तो उनके बिगाड़ की जिम्मेदारी दाई पर नहीं है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फ़र्ज़ अंजाम देने वाले पर नहीं है। इस वजह से यहूदियों से कहा गया कि जो है तुम दूसरों को तो नसीहत करते हो लेकिन अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, जब ये दीनी फरीज़ा है, इससे रूगर्दानी करना किसी तरह ये मुनासिब नहीं है, ये सज़ा का मूजिब ठहरेगा। इस बुनियाद पर इस कुरान में जगह जगह आया हुआ है। तो इस आयत का मफ़हूम यही हुआ कि तुमको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी। इस वजह से आप सुन देखो इन मा अल रसूल इल्लल बलाग, मा अल रसूल इल्लल बलाग बाबा आ रहा है ना कि हमारे रसूल पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ तबलीग करना है, ज़बरदस्ती दीन के रास्ते पर नहीं लाना है। तो आप मुझे जगह जगह कहता है नबी ज़बरदस्ती तुम राह हिदायत पर नहीं ला सकते इनको, तुम्हारा काम सिर्फ ये तबलीग करना, अल्लाह के पैगाम को पहुँचा देना, बस इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो मानते हैं उनका भला होता, नहीं मानते तो उसकी सज़ा उनको भुगतनी है। तुम इनसे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो, ये कुरान मजीद जगह जगह कहता है। अब एक देखिए, अब एक सूरह कौन चल रही है या साहब, सूरह मायदा, जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं। देखिए बार बार उसमें कुनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह। जी, अंदर भी शहादत देनी है, बाहर भी शहादत देनी है, ज़िंदगी के तमाम दायरों में देनी है शहादत, हर मरहले पर शहादत देनी है, इस दिन की शहादत। और मरते वक्त भी, अब मरते वक्त की यहाँ दिक्कत है, एक आदमी है सफ़र की हालत में है और मौत आ रही है, अब शहादत दे, लोग बुलाए, गवाह बना दे, देखिए ये है सामान छोड़ कर मैं जा रहा हूँ, तो गवाह बना दे, देखिए ये इनको हमने दिया, ये अमानत दी, हमने अमानत दी, ये अमानत है, दो गवाह बना लो अपने में से। और सफ़र की हालत है, मुसलमान मौजूद नहीं है, कुफ़ार मुशरिकीन हैं, उनको भी बना सकते हो, गवाह बनाना है। फिर उसके बाद कुरान मजीद कह रहा है कि ये जो है गवाह जो मुसलमान हैं, अगर मुकर रहे हैं, तुम्हें शक पैदा हो रहा है कि ये हक़ी गवाही नहीं दे रहे हैं, अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, तो फिर नमाज के बाद रोको, कसम दिलाओ। मुमकिन है नमाज के बाद मस्जिद से भी आ रहे हैं, उस वक्त अगर ख़यानत का इर्तिकाब कर रहे हैं तो डर जाएं खुदा से और सच्ची गवाही देने लगे। ये बयान किया है इस सूरह में। कह रहे ये क्यों ऐसा, इस वजह से कि अब फिर कहा जाए कि अगर वो जो है गवाही फिर भी न दें, मुकर जाएं गवाही से, तो फिर वो लोग गवाही दें जो उस वक्त मौजूद थे, जो मौजूद थे वो गवाही दें उन लोगों में से जिनका हक़ मारा जा रहा है, उनको खड़ा होना चाहिए, फिर वो गवाही देंगे देखिए हकीकी सूरत हाल ये थी, ये सामान था, मरने वाले ने ये हवाला किया था, ये हज़रत दूसरी चीज़ें दे रहे हैं, वो गवाही दें। तो कुरान मजीद करें ये जब तुम करोगे, इसका एहतमाम जब मुआशरे में किया जाएगा, तो फिर कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो गवाही को छुपाए। वो हमेशा ये चाहेगा कि गवाही को हकीकी शक्ल में अदा की जाए। तो हम जी का ज़ालिक अदना, हाफिज़ साहब
ذالک ادنی ان یاتوا شہادت ہاں اس طریقہ سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھاک شہادت دیں گے یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں پہ کہیں ان کی تردید نہ ہو۔ جب ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اگر ہم نے قسم کھائی ہے، ہم نے دوسری گواہی دی، دوسرے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، ہماری بڑی فضیحتہ ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، بڑی بدنامی ہوگی، پھر آئندہ کوئی ہم کو گواہ نہیں بنائے گا، تو وہ ڈریں گے، تو پھر سچی گواہی دیں گے اور کوئی مسئلے کو چھپائیں گے نہیں۔ چلیے آگے، واللہ واتقوا اللہ، وقت اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ہدا یہدی کے معنی کیا آتے ہیں؟ نہیں ہدایت دیتا۔ ہدایت نہیں دیتا مطلب کیا ہے؟ ہدایت نہیں دیتا کیا مطلب؟ ہدا یہدی کئی معنی ہیں عمران صاحب۔ ہدا یہدی اللہ ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور کیا معنی؟ عبد الرحمن، ہدا یہدی کا اور کیا معنی؟ ہدا یہدی کے معنی کامیاب کرنا، کامیاب کرنا، منزل تک پہنچانا، بامراد بنانا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، غداروں، عاشقوں، بے وفاؤں کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں کرتا۔ یہ جو صرف کامیابی کے لیے نہ جھوٹ بول رہے ہیں، حق کی شہادت نہیں ادا کر رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم کامیاب ہو جائیں، وہ اسی میں کامیابی سمجھتے ہیں، شہادت کے چھپانے میں کامیابی سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید کا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے غداروں کو، عہد شکنوں کو، بے وفاؤں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ تو ہدا یہدی میں جہاں ہدایت دینے کے آتے ہیں، ٹھیک وہیں پہ کامیاب کرنا۔ اب جیسے وہ مشہور جملہ ہے جو خطبہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا کا معنی کیا ہے؟ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، کامیابی کا پروانہ مل چکا ہے، جنت کا پروانہ ان کو مل چکا ہے، اس وقت بول رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ کس مقام تک؟ جنت پہنچا دیا، جو کامیابی کا مقام ہے۔ اب پھر کہا جا رہا ہے، اب یہ تو ہو گیا، دنیا کی گواہی کا ذکر ہو گیا، فرد تو بھی واجب ہے، معاشرے پر بھی واجب ہے، سارے لوگ اندر بھی واجب ہے، باہر بھی واجب ہے۔ اب کہا جا رہا ہے دنیا میں جس طرح شہادت ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انبیاء کو جمع کرے گا، انبیاء سے شہادت دلوائے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، پڑھیے حافظ صاحب۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ بس اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ قیامت جب آئے گی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، رسولوں کو جمع کرے گا، پوچھے گا تم کو کیا جواب دیا گیا، کس کی جانب سے جواب کیا دیا گیا، کس کی جانب سے؟ امتوں کی طرف سے۔ امت سے مراد ہر رسول کی اپنی امت، تو منکرین بھی ہیں یا صرف مومنین ہیں؟ منکرین بھی ہیں۔ تمہیں جواب کیا دیا گیا تو ان کو معلوم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل نے کیا جواب دیا، ابو لہب نے کیا جواب دیا؟ سوال تو ہے نا، تو معلوم ہے۔ رسولوں کے انتقال کے بعد کیا ہوا؟ ہاں، یہ بات رسولوں کے انتقال کے بعد مومنین جو تھے، تم پر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ہاں، تو اس پر کہا انہیں کہتا ہے اللہ میں تو جانتا اسی وقت جب تک میں موجود تھا جی، لیکن میرے انتقال کے بعد میری امت کن خرافات میں کھو گئی ہمیں معلوم نہیں، تو ہی جانتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو صحیح حدیث ہے حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پلا رہے ہوں گے، ٹھیک، لوگ آ رہے ہوں گے، تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہوں گے، آواز آئے گی سوقن سوقن سوقن، ارے ان کو مت پلانا، کیوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ صحیح، کیا کیا جی؟ ہاں، نئی چیزیں یاد کی ہیں۔
اسی کا اشارہ گویا لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں، انک انت علام الغیوب۔ اب اس کے بعد یہاں تو قرآن مجید نے یجمع اللہ رسول کہا ہے، بنیادی طور پر تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، ہر پیغمبر سے یہ سوال کیا جائے گا۔ اب یہ نمائندے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے بالخصوص؟ خاتم النبیین تھے بنی اسرائیل کے، کیونکہ بالکل صحیح فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جی تمام امت کے، جی ساری دنیا کے لیے، اور حضرت عیسیٰ خاتم النبیین تھے کس میں؟ بنی اسرائیل کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوئے ہیں پیغمبر، جی بالکل قریب ہے نا، کئی سو سال کا فرق ہے، ہاں 500-600 سال کا ہے نا بھائی، 570 میں 570 میں پیدائش ہوئی، 610 میں نبی بنائے گئے ہیں۔ چلیے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، پڑھیے حافظ صاحب۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر دی۔ بس یہ کب کہا جائے گا الیاس صاحب؟ قیامت کا منظر پیش کیا جا، سمجھ لیجیے اس کو، قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ میری نعمت کو یاد کرو جو تم پر کیا تھا، تمہاری والدہ پر کیا تھا۔ تو کہ جب تمہاری تائید کی تھی، کس کے ذریعے؟ روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد کیا ہے نعمان صاحب؟ جبریل ہیں، جبریل ہیں۔ تائید کی کیا مطلب؟ یہ خصوص بیان کر رہا ہے، کیوں؟ جی ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ کیوں ساتھ رہتے تھے ہمیشہ عمران صاحب؟ جبریل کیوں ہمیشہ ساتھ رہتے تھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ؟ ہاں کیونکہ خطرہ ہمیشہ رہتا تھا، کس سے؟ یہود سے۔ یہود پکے دشمن تھے، ان کے پکے دشمن تھے، اس وجہ سے سائے کی طرح حضرت جبریل ان کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ ریت کبریل تو قدس، اور کیا؟ تکلم الناس فی المہد، تم مہد میں گہوارے میں تم لوگوں سے کلام کر رہے تھے۔ یہ اللہ کا انعام تھا، اللہ کرم تھا کہ تم گہوارے میں کلام کر رہے تھے لوگوں سے۔ وکہلا، اور بڑی عمر۔ مطلب کیا ہوا بڑی عمر میں؟ عمران صاحب تم بچپن میں لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور خدا کا پیغام پیش کر۔ کہلا مانے جوانی سے جب آگے کی عمر جو ہے کہل بولتے ہیں، آگے کی عمر جو ہوتی ہے وہ کہل ہے، جوانی سے آگے 40 سال تقریباً۔ تو کہلا جو ہے، یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کو نبی تو سب سے پہلے بنا دیا گیا، 40 سال قید نہیں ہے نا بچپن میں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی دعوت و تبلیغ کا زمانہ قرآن مجید کہاں تک بتا رہا ہے؟ کب تک دعوت دیتے رہے وہ؟ کب تک؟ کہاں بڑھاپے تک، گویا کہ ادھیڑ عمر سے کچھ تجاوز کر رہے تھے، وہاں تک وہ دعوت و تبلیغ کام کر رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بچپن ہی میں، ایسا نہیں ہے، 25 سال یا 30 نہیں، ایسا نہیں ہے، کافی انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ اب یہ تو نہیں بتا سکتے ہم، لفظ کہل آ رہا ہے، کہل کہتے ہیں وہ جو آپ نے بتایا 40 سال، یعنی ادھیڑ کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے نا، ادھیڑ سے شروع ہوتی ہے وہ، اس کو کہل بولتے ہیں۔ لیکن 33 سال کی عمر میں تو ایک بہت روایات عام ہے نا کہ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ مسیح، ہاں روایت عام ہے، لیکن دیکھیے قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے کہل، کیا ہے ترجمہ؟ کہل کا ترجمہ بڑی عمر کو، بڑی عمر کو، بڑی عمر کو دیکھیے، بڑی عمر کو ہے نا، بڑی عمر کس کو بولیں گے؟ بڑی عمر امجد صاحب کو بولیں گے بڑی عمر والے ہیں کیا؟ نذیر صاحب کو بولیں گے بڑی عمر؟ سوال ہے نا، تو بڑی عمر تک پہنچ گئے۔ جنہوں نے یہ بڑی 33 سال کا کہا تو انہوں نے بھی تو یہ تفسیر تو پڑھی نا، بات یہ ہے۔ کسی نے 80 بھی کہا ہے۔
دیکھ کل مانے بڑھاپے کے آتے ہیں اذل مرو آیت المروت ناشین فمطلب ہوا کہل علیہ شدید، دور جاہلیت کا شاعر ہے، وہ کہل کے معنی کی تفسیر کرتا ہے۔ کہل تو بڑھاپے کی عمر کو بولتے ہیں، کہل عربی زبان میں، کہولت بولتے ہیں، کہولت بڑھاپے کو۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ بہت دنوں تک دعوت تبلیغ کا کام کیا، ایسا نہیں کہ چند دنوں تک پھر اٹھایا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے ایک تفسیر ہوئی، سمجھ گیا، ایک تفسیر ہوئی۔ دوسری تفسیر حافظ صاحب یہ ہے، ہمارے بعض مفسرین نے لکھا ہے اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اگر تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوں گے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جو پہلے اولے مرحلہ میں جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو جو آپ بتا 25-30 سال تک رہے، پھر ان کو اٹھا لیا گیا، بعد میں جب آئیں گے پھر دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تب پھر بڑھاپا آئے گا، یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دوسری مرتبہ جب آئیں گے دنیا میں اس کی جانب اشارہ ہے۔ بعض مفسرین اس کو لے رہے ہیں، حافظ نذیر صاحب سمجھ گئے، ہاں یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ تو برکیف یہ ایسا مسئلہ ہے جس کو آسانی کے ساتھ ہم حل نہیں کر سکتے، یحییٰ صاحب۔ اسی بنیاد پر ہمارے بعض مفسرین کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے۔ بولیے کیسے اٹھا دیا جی؟ احادیث جو ہے نا وہ بہت مضبوط روایات، اب کیسی ہیں بہرحال ہے نا، یہ سب مسائل ہیں۔ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہے نا۔ اب ہم کو حضرت عیسیٰ کے انتظار کرنا چاہیے یا اپنا کام کرنا چاہیے؟ اپنا کام کرنا چاہیے، ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کے انتظار کریں ہم کہ وہ آئیں گے اور پھر جو جنگ کریں گے اور پھر بس اسی میں رہیں ہم، تو ایسا نہیں، یا امام مہدی کا انتظار کریں ہیں، تو یہ سب نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں دیکھیے سورہ میں مستقل طور پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے بتایا گیا، اس پر ابھارا گیا ہے اور ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ مرتے دم تک اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت الوداع کے خطبے میں بھی کہا ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، تو یہ ہم کو کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے تب سب کام کریں گے۔ بولیے، تو یہ بات ہے۔ چلیے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ایسا اس کو بھی یاد کرو، ہم نے تم کو کتاب کی تعلیم دی، حکمت کو تعلیم دی، تورات کی تعلیم دی، انجیل کی تعلیم دی۔ تو کتاب کی، حکمت کی، توریت کی، انجیل کی تعلیم دی، تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں، کتاب، حکمت، تورات، انجیل۔ کتاب سے مراد احکام، حکمت سے مراد شریعت۔ بھائی حضرت عیسیٰ مخاطب ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آ گئے ہیں؟ صحیفے، حکمت سے مراد صحیفے، اور تورات سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی طرح، انجیل سے مراد، تو 4 چیزیں ہو گئیں۔ تو کتاب سے کیا مراد؟ موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت۔ اچھا، اور تورات، انجیل؟ ٹھیک ٹھیک، سمجھ گیا۔ الیاس صاحب بھی کچھ سمجھ رہے ہیں اور یہ ہمارے اشفاق صاحب بھی، ان کو کچھ تھوڑا سا یاد ہے۔ دیکھیے یہ 4 چیزیں نہیں ہیں عمران صاحب، 2 چیزیں ہیں، 4 چیزیں نہیں ہیں، 2 ہیں۔ کتاب کی تفصیل ہے تورات، کتاب کا بیان کون ہے؟ تورات ہے۔ کتاب جو دی گئی ہے یعنی قانون، اس کی وضاحت کر دی تورات سے۔ تورات کیا ہے؟ قانون کتاب ہے، شریعت موسوی ہے، اور کیا ہے؟ قانون ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اس کی وضاحت کر دی انجیل سے۔ انجیل کیا ہے؟ حکمت پر مشتمل ہے، حکیمانہ باتیں ہیں، کوئی شریعت نہیں۔ انجیل نئی شریعت نہیں ہے یحییٰ صاحب، کیونکہ حضرت عیسیٰ نئی شریعت لے کر نہیں آئے ہیں۔ ان کی شریعت کون سی تھی یحییٰ صاحب؟ وہی شریعت تھی جو حضرت
मूसा की, वो तौरीत ही की तालीम के हम लोगों को बुला रहे थे। तो गोया 4 चीज़ें नहीं बल्कि 2 ही चीज़ें हैं, किताब सुमरात तौरीत, हिकमत सुमरात इंजील है। और फिर उसको भी याद करो कि तुम वही तख्लुक़ मिन अत्तीन कही तैर बेइज़्नी, चलिए और तू मेरे हुक्म से मिट्टी का पुतला परिंदे की शक्ल का बनाता और तू इसमें फूंकता था और वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था। तू मादरदाद अंधे और कोड़ी को मेरे हुक्म से अच्छा करता था। तू मुर्दों को मेरे हुक्म से निकालता था। फिर जब तू बनी इसराइल के पास सिर्फ निशानियां लेकर पहुंचा और जो लोग उनमें से हक मुनकरे हक थे उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा बस। अब इसमें ये सब हज़रत ईसा को क़यामत में याद दहानी कराई जा रही है। क्यों, किस लिए, क्या बताना मकसूद है? इमामी हुज्जत करना। यहाँ ये आयत जो है सुनाई जा रही है तो दुनिया में सुनाई जा रही है ना, दुनिया में सुनाई जा रही है ना, किस लिए सुनाई जा रही है? नहीं, वो भी हो सकता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि देखो ईसा जो है ना, तुम जो है इनको खुदाई में शरीक कर रहे हो, खुदाई शरीक कर रहे हो। हालांकि तुम देख रहे हो जो भी उनसे मुआज़ा सादिर हो रहे हैं उसमें हर एक में क्या कहा, बेइज़्नी 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 बेइज़्नी, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। तो हज़रत ईसा तो उसका इंतसाब अल्लाह ताला की तरफ कर रहे हैं और तुम उसको क्या कर रहे हो, हज़रत ईसा खुदाई में तुमने शरीक कर दिया। ये बताना मकसूद हुआ यहाँ है। वही तो वही तो हवारियीन, चलिए हाफिज़ साहब। फिर जब तू बनी इसराइल के पास जब याद उस वक्त को जब हवारियों को इशारा किया कि मुझ में और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। ये बात है। हवारियीन से मुराद कौन है? हाँ, ये हज़रत ईसा के सहाबा हैं, उन पर ईमान लाने वाले हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने दावत दीन का काम शुरू किया, बरसों लगा दिए और कोई ईमान नहीं लाया। रात दिन एक किया था उन्होंने। और उनकी अनाजील में जो अंदाज़ है, उसलूब है, बड़ा प्यारा उसलूब, बड़ा मुअस्सिर उसलूब है, लेकिन कोई नहीं ईमान लाया। सूरह आल इमरान में है, फलम्मा अहस ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब महसूस कर लिया यहूद की तरफ से कुफ्र का, जब उनको अंदाज़ा हो गया अब ये ईमान नहीं लाएंगे, तब फिर वो दरिया के किनारे जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं। तो कुछ मछेरे थे जो रिवायात में आया हुआ, यही हवारियीन। हवारियीन से मुराद क्या है? हवारियीन का मादा क्या है, कोई पता है आप लोगों को? हवारी के माने क्या आते हैं? हवारी मानने वाले। इमरान साहब हवारी, अच्छा इमरान साहब, हुर के माने क्या है? हुर, बड़ी बड़ी आंखों वाले। ना हाँ, हुर अहवर हौरा हुरुन है ना, हुर के माने सफ़ेद, सफ़ेद गोरी चिट्टी के माने में आता ना भाई हुर। तो ये क्या है, कौन लोग थे? कौन लोग थे? सफ़ेद थे, सफ़ेद सफ़ेद थे। सफ़ेद का मतलब क्या है? गोरे थे। क्या मतलब? आज के गोरे थे। अब ये उनके बातिन को बताया जा रहा है। बातिन बड़ा पाकीज़ा था, साफ सुथरा था। बाद लोगों ने धो भी ले लिया इनको, बाद में माहीगीर कह रहे हैं ना, ये माहीगीर सफ़ेद नहीं होते बल्कि काले होते हैं, लेकिन इशारा किधर है? दिल की जाए। उनका सफ़ेद था, पाकीज़ा। ये बात है, पाकीज़ा खसलत वाले थे लोग। तो वही के माने यहाँ क्या है? वही के माने वही करना, कि ये पैगंबर हैं क्या? कि अल्लाह ताला का हमने वही किया हवारीन को। इलियास साहब पैगंबर है क्या? फिर इल्का, इशारा करना। खुफ़ी, वही के माने आता है खुफिया इशारा करना। ये पैगंबरों के लिए भी आता है और दूसरे लोगों के लिए भी आता है। ये इस्तिलाही माना नहीं, लुग़वी माना है, मुतलक इशारा करना। जिससे आपने देखा कि हज़रत मूसा की माँ को वही की गई ना, कि जब मैं बच्चा पैदा तो ये करना। या आप देखते हैं कि सूरह नहल में अल्लाह का वहा रब्बुका इला नहल, तेरे रब ने नहल शहद की मक्खियों को वही की। ये लुग़वी माना में है।
تو ہم نے میں نے وہی کی حواریوں کے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. تو ان کیا کہا؟ قالو آمنا واشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لائے، واشہد بأننا، اور گواہ رہی ہو کہ ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں. معلوم یہ ہوا کہ حواریین عیسیٰ کا دین کون سا تھا؟ یہ بھائی کون سا دین تھا؟ عیسائی تھے وہ؟ نہیں، کیا تھے؟ مسلم تھے. مسلم سبق دیا جا رہا ہے ان کو. تم نے عیسائیت گھڑ لیا ہے. حواریین عیسیٰ کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. وہ سب مسلم تھے. اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا واشہد بأننا، گواہی دو کہ ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں. یہ سورہ مائدہ چل رہی ہے، شہادت دینی ہے جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فلیشہد الغائب فلیبلغ شاہد الغائب. ضروری ہے کہ جو اس وقت موجود ہیں وہ گواہ بن جائیں، گواہی دیں ان لوگوں کے سامنے جو موجود نہیں ہیں. یہ واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہی ہو کہ ہم مسلم ہیں.